الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. صدق الله. برادران گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام آپ حضرات کو مبارک ہو، اور ماہ سیام نے اپنی اور اپنی فیملی کی تربیت کی، اسی لیے مبارک ہو۔ ہم سے خواہش کی گئی ہے کہ خاندانی اقدار سے متعلق قرآن و حدیث کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کریں۔ برادران گرامی، اس وقت دنیا میں دو نظام زندگی متوازی کام کر رہے ہیں۔ ایک نظام زندگی مغربی نظام زندگی ہے، اور دوسرا نظام زندگی اسلامی نظام زندگی۔ یہ دونوں متوازی طور پر دنیا میں کام کر رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔ مغربی نظام زندگی بنیادی طور پر مادہ پرستی پر مبنی ہے، اور مادہ پرستی کے بطن سے، اس کے پیٹ سے جو امراض وجود میں آتے ہیں، وہ عیش پرستی بھی ہے، جنس پرستی بھی ہے، نفس پرستی بھی ہے، خود غرضی بھی ہے، مفاد پرستی بھی ہے، روحانی قدروں سے انحراف، سوشل ویلیوز سے انحراف، سیلف سینٹر، خود غرض بن جانا، اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں تک محدود رکھنا جو اللہ کی رضا کے علاوہ یہ راستہ جاتا ہے۔ یہ نظام زندگی پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، خواہ وہ تعلیم گاہوں میں ہوں یا ورک پلیسز میں ہوں، انڈسٹریز میں ہوں، ہاسپٹلس میں ہوں، کورٹ کچہری میں ہوں، یا زندگی کے دوسرے معاملات میں اور مقامات میں ہوں، مغربی نظام زندگی نے اپنے پنجے اس پہ گاڑ رکھے۔ پیسہ کمانا اور پیسہ کمانا اور پیسہ کمانا، اور اس کو اپنی ذات اور اپنی تعیش کے لیے خرچ کرنا، یہ ایک فلسفی ہے زندگی کی، جس کو مغرب نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو اتنی بڑھا دینا کہ آدمی اس پہ کبھی قابو نہ پا سکے، پھر تعیشات کو ضرورت بنا دینا، آدمی کی ضرورت نہ ہو لیکن یہ آرٹیفیشل نیڈ، یہ مصنوعی ضرورت انسان کی بن جائے۔ یہ مغرب کا کارنامہ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھی زندگی گزارے، اس کا کھانا اچھا ہو، اس کا پہننا اچھا ہو،
اس کا گھر اچھا ہو، اس کی طرز زندگی میں حسن ہو، بری بات نہیں۔ اور پیسہ کمانا تو فرض ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ اللہ، حلال روزی کمانا نماز روزے زکوٰۃ کے بعد، حج کے بعد فرض ہے مومنوں کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی جماعت سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ایک نوجوان گزرا لیکن آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھا۔ کسی صحابی نے عرض کیا کتنا بد نصیب ہے، آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھا، ہو جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، سنبھل کے بیٹھ گئے اور فرمایا کیا کہا، اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ پیسے کمائے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے تو خدا کی راہ ہے، اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے بال بچوں کی پرورش کرے تو خدا کی راہ ہے، اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ حرام سے بچے اور حلال آمدنی حاصل کرے تو خدا کی راہ ہے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادت ہے اور حلال روزی کمانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان داؤد علیہ السلام کان یاکل بعمل یدیہ، اپنے ہاتھ کی کمائی کی وہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ حرام کمائی بری چیز نہیں، لیکن یہ بری چیز کب بن جاتی ہے جب آدمی اپنی خواہشوں کو بے لگام کرتا ہے اور اس کے لیے حرام و حلال کی تمیز کھو دیتا ہے۔ جس طرح سے آئے پیسہ آئے، جہاں سے آئے پیسہ آئے، بری چیز ہے۔ ہمارے زمانے کی جو نیڈ ہے وہ پچھلے زمانے سے مختلف ہے۔ پچھلے زمانے میں اتنے مسائل نہیں تھے، اور خاص طور سے شہروں کے مسائل اور اس میں بھی اخص طریقے سے کارپوریٹ سیکٹر کے مسائل بہت بڑے ہیں۔ گھر کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ہاسپٹلس کا مسئلہ ہے، اور کاروبار کا مسئلہ ہے، اور بچوں کو سیٹل کرنے کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ماضی میں اس طریقے سے درپیش نہیں تھے جو اب درپیش ہے۔ وہ انسان کی ضرورت ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنی چاہیے۔ اور قرآن نے ایک اصول دیا، یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیس للانسان الا ما سعى۔ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے محنت کی ہے۔ محنت تو مومن کا سرمایہ ہے، محنت سے مومن گریز نہیں کرتا، اور اس اصول کو جس قوم نے، جس فرد نے، جس سوسائٹی نے نظر انداز کر دیا، زمانے نے اس کو شاہراہ سے دھکا دے کے پیچھے کر دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ہے، صرف محنت نہیں، وہی نسعی سوف یرا، تم کیسی محنت کر رہے ہو اس کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ محنت رائٹ ڈائریکشن میں ہے کہ نہیں، صرف صحیح ہے کہ نہیں، قبلہ صحیح ہے کہ نہیں، تمہارا حرام و حلال کی تمیز ہے کہ نہیں، مفید اور مضر کا پیمانہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں، خدا کی رضا اور اپنے رضا کا آئینہ تمہارے سامنے ہے کہ نہیں، یہ بھی یہ جو ہمارے پروفیشنل حضرات ہیں، یہ جو کام کرنے والے ہیں، ان کے سامنے جو نمونہ ہے وہ مغرب کا نمونہ ہے، اور مغرب کے دیے ہوئے افراد کا نمونہ ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ جتنا کمائیے اس سے زیادہ خرچ کیجیے۔ آپ روٹی کھاتے ہیں، روٹی تو مزدور کھاتا ہے۔ آپ تو آفیسر ہیں، آپ پزا کھائیے، روٹی 5 روپے کی ملتی ہے، پزا 500 روپے کا ملتا ہے، یہ تو مزدور کھاتا ہے۔
رمضانی درزی سے آپ نے سلا لیا وہ کرتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ برانڈیڈ لباس پہنیے، آپ آفیسر، یہ کیا آپ پرانی بستیوں میں آپ رہتے ہیں اس مکان میں؟ آئیے نہیں، اعلیٰ شاندار سیٹ میں نہیں، گاڑی آپ کی پرانی ہو گئی، 10 سال پرانا ماڈل ہے، نئے ماڈل آ گئے ہیں، آپ اسے چینج کیجیے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے رب، پھر بھی کم نکلے۔ تو مغرب نے جو کچھ آپ کو کمانا سکھایا، کمانے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعیش کو آپ کی ضرورت بنا دی۔ آپ کے پاس پرانی گاڑیاں چلتے ضرور ہیں، لیکن جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، جب آپ دوسرے انجینئرز کو، ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ یہ لگژری گاڑیوں میں آتے ہیں، تو آپ کو کبھی نہ کہیں احساس کمتری میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ مغرب میں یہ پیغام آپ کے سامنے بنا دیا۔ تو آدمی کرتا کیا ہے پھر؟ اور کماؤ پیسے اور خرچ کرو۔ ایک مغربی دانشور نے کہا کہ ہماری یہ جو حوث ہے پیسہ کمانے کی، یہ کتے کی دم ہے۔ جیسے کتا اپنی دم پکڑنے کے لیے پیچھے مڑتا ہے، اس کی دم ہاتھ میں نہیں آتی اور اس کی گردش نہیں رکتی، اسی طرح ہماری خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی اور ہماری گردش نہیں ہوتی۔ کیا حکیمانہ بات فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو بخاری اور مسلم دونوں میں بیان کی۔ فرمایا کہ لو کان لابن آدم بادی من ذہب، اگر اس انسان کے لیے بنی آدم کے پاس سونے کی ایک وادی آ جائے تو اس پر اکتفا نہیں کرے گا، وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا۔ امام بخاری نے کتاب الرقاق میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آدمی کی ضرورتیں کم پڑتی ہیں، آدمی کی خواہشات زیادہ بڑھتی ہیں۔ ایک شخص ہے نارمل زندگی گزارتا ہے، 2 روٹی صبح، 2 روٹی دوپہر، 2 روٹی شام میں کھاتا ہے، ایک کپڑا ناف کے نیچے پہنتا ہے، کپڑا ناف کے اوپر پہنچتا ہے، ایک مکان میں رہتا ہے، کمرے میں سوتا ہے، اچانک وہ بہت مالدار بن جاتا ہے، ملینئر ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا کرے گا جب وہ مالدار ہو گیا؟ پہلے جب ایوریج انکم کا آدمی تھا تو 2 روٹی کھاتا تھا، تو اب کیا 200 روٹی کھائے گا؟ کتنی روٹی کھائے گا؟ بس یہ تھا کہ پہلے کم روغن کا کھانا کھاتا تھا، اب طرح طرح کے کھانے کھائے گا، تو یہی کرے گا نا، نام اقسام ملے گا۔ ایک شرٹ پینٹ پہنتا تھا، کرتا پاجامہ پہنتا تھا، وہ اچانک مالدار ہو گیا تو کیا پہنے گا؟ کتنے کپڑے پہننے گئے؟ ایک کمرے میں رہتا تھا، سوتا تھا، امبانی کی طرح اس کے پاس پیسے آ گئے، تو کیا کتنے کمرے میں ایک ساتھ سوئے؟ آدمی کی ضرورتیں کم بڑھتی ہے ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن خواہشیں بڑھتی ہیں آدمی کی ضرورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک مادہ پرستی کا پیمانہ ہے کہ تم اپنی خواہشوں کو جتنا چاہو اپنی ضرورت میں تبدیل کر دو، سب کہو کہ ہماری ضرورت ہے۔ میں تو اپنے چھوٹے شہروں میں دیکھتا ہوں کہ آدمی کے گھر میں گاڑی رکھنے کی جگہ نہیں، اس نے سڑکیں بناتا کر رکھی ہیں، 4 گاڑیاں اس نے خرید کر، میں مدد کی گاڑی سڑک پہ لا کے بڑے شہروں میں اور بھی معاملات ایسے ہیں۔ تو خواہشیں بڑھاتے چلی جاتی ہے۔ یہ مغربی نظام زندگی اور خاص طور سے جس پروفیشنل حضرات کے جس سیکٹر میں وہ کام کر رہے ہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جتنی چاہو خواہشوں کو تم بے لگام کر لو، یہ دنیا کی زندگی کے سامان ہے۔
کتنے سونے چاندی کے ڈھیر لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني۔ عقل مند، دانشور، دانشمند، وائز پیپل کون ہے؟ جو اپنی خواہشات پہ قابو رکھتے ہیں، عامل لما بعد الموت، اور آخرت کی پر نظر رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور ناکام کون ہے؟ عاجز کون ہے؟ جو اپنی لگام اپنی خواہشات کو دے دیتا ہے، پورا اپنا وجود حوالے کر دیتا ہے اور اللہ پہ تمنائیں مانتا ہے۔ تو شاعر اسلام حفیظ بیلچی نے کہا کہ خواہشیں جانے کس طرف لے جائیں، خواہشوں کو نبی لگام۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ سیلف کنٹرول کا مہینہ ہے، یہ کیا صرف 30 دن کے لیے ہے کیا؟ 30 دن میں آپ کا نفس قابو ہو جائے گا اور باقی 11 مہینے آپ نفس کو بے لگام چھوڑ دیں، آپ کی تربیت ہو جائے گی؟ نہیں، پہلے یہ سیکھیے کہ خواہش کا قابو کیسے کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ گزر رہے ہیں ہوٹل سے، غیر مسلم حضرات کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، روزہ دار گزرتا ہے، نظر جھکا لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، گزر جاتا ہے۔ حلال تو ہے یہ چیزیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ دن کے وقت تم کو کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ اسی طرح 11 مہینوں کے اندر یہ خواہشیں آپ کو بلاتی ہیں، یہ لگزریز آپ کو بلاتی ہیں، آپ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ ہے اسلام کی زندگی۔ فرق پہلے سے کام کرنے والوں کے لیے ان پلیسز میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے چیلنج اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ مغرب نے خاندانی اقدار کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے تم نکاح کے بندھن میں بدھے ہوئے ہو، یہ کیا ہے تم بال بچوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ کیا ہے کہ تم مقدمات لڑ رہے ہو، یہ کیا ہے کہ تم آٹا دال کے چکر میں پڑے ہوئے، چھوڑو ان سب کو۔ سیکس جسٹ لائک اے کپ آف ٹی، جہاں مل جائے تم کو پیو، گھر میں ملے یا ہوٹل میں ملے یا سارے نہ ہوگی۔ تو مغرب نے سیکس کو اس طرح سر بازار لا کر کے رکھ دیا ہے اور عورتوں کو بڑھانا کر دیا ہے۔ مغربی نظام زندگی جس طرح ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا ہے، ماں باپ کا تقدس، اولاد کی شفقت، بیوی کی محبت کے سارے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ مغرب میں چاہتا ہے کہ مشرقی سوسائٹی میں بھی لوگ اسی راہ پہ چل پڑے، آپ پھر لیونگ پارٹنر بنا لیجیے، گرل فرینڈ بنا لیجیے، بوائے فرینڈ بنا لیجیے، کیا ضروری ہے کہ نکاح کر کے آپ پوری زندگی بدل رہے ہیں۔ مغرب میں تو مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان میں اب یہ سسٹم ہوتے ہی سب پھیل رہا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے یار، کون اس چکر میں پڑے؟ جنسی خواہشات آدمی کی فطرت ہے، فطری ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو کہیں بھی پورا کر لیتے ہیں۔ اس کا خاندان کو لانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو فیملی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اس زمانے میں 2 کتابیں آئی تھی۔ ایک کتاب تھی یہودی پروفیسر برنارڈ لوئس کی، جو لندن یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، اس کی کتاب تھی ہارٹ ویٹ کرام۔ غلطی کہاں ہوئی مسلمانوں سے؟ اس نے ایک بات یہ لکھی تھی کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو آزادی نہیں دی، مساوات نہیں دی، اور سوشل لائف میں
پولیٹیکل لائف میں اور ایجوکیشن لائف میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا. یہ مسلم سوسائٹی کی ناکامی کی وجہ ہے. اور اس کے بعد 1987 میں سابق سوویت یونین کے پریسیڈنٹ میخائیل گورباچوف کی کتاب آئی تھی پروسپرائٹا. اس کا ایک چیپٹر تھا ویمن اینڈ فیملی. اس نے جو تجزیہ کیا وہ مجھے حقیقت پسندانہ لگا. اس نے کہا، اس نے مغربی سوسائٹی کا تجزیہ کیا. اس نے کہا کہ ہم نے بجا طور پر عورتوں کو گھروں سے نکالا، انڈسٹریز میں لے آئے، تعلیم گاہوں میں لے آئے، سیاست میں لے آئے، ہر پلیسز میں لا کر کے ان کو رکھا، ریسپشنسٹ بھی بنا کر کے رکھا اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا. یہ ضرورت تھی، عورتوں کو امپاورمنٹ کے لیے ضرورت تھی. لیکن اب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری فیملی لائف ٹوٹ گئی، خاندان ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گیا. عورتوں کا جو بنیادی کام تھا خاندان کو سنبھالنا، اب وہ وہاں سے نکل گئی اور ان کو وہاں پہ کیسے واپس لایا ہے، یہ سیریس ایشو ہے. یہ گورباچوف نے اپنی کتاب میں ایک نوجوان جب باہر جاتا ہے تو اس کے لیے ہر مرحلے پہ کشش ہے، دعوت گناہ ہے، اور اگر وہ تنہا ہے تو ہر ہے. اسلام نے رکھا، کہا کہ دیکھو یہ تجرب کی زندگی جائز تو ہے، تجرب کی زندگی جائز تو ہے، مطلوب نہیں ہے. کہا کہ تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنی عزتوں کو بچانا چاہتے ہو تو شادی کرو، کوئی گناہ نہ کرو. ابھی آپ نے سماعت فرمایا قرآن کریم کی کتنی خوبصورت آیت، والذین هم لفروجہم حافظون. مومن وہ ہے، کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہوا میں بکھیرتے نہیں ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں باقی دار لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنہ ہو تو نکاح واحد سنت ہے، لیکن جب فتنہ ہو تو یہ واجب. فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نوجوانوں کی جماعت، اللہ کے رسول نے ہم جیسے بال پکے بڈھوں کے لیے نہیں کہا، اور آپ جیسوں کے لیے بھی نہیں کہا جو اپنی خواہشات کی عمر چھوڑ چکے ہیں. آپ شادی کرنا بھی چاہیں تو کوئی لڑکی آپ سے شادی نہیں کرے. نوجوانوں کو مخاطب کیا، شباب کا لفظ استعمال کیا. کہا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی دیوانہ ہوتا ہے، اس کی جوانی دیوانی ہوتی ہے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اگر طاقت رکھتے ہو شادی کی تو شادی کرو، اگر چاہتے ہو اپنی نکاحوں کی حفاظت، اگر چاہتے ہو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت تو شادی کرو. شادی نہیں کرو گے، گناہ کرو گے، کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن جب شادی کرو گے پھر گناہ کی طرف مائل ہوگی تو ایک روگ تمہارے گھر کی طرف سے ہوگا. مجھے کچھ شوق نظارہ بھی ہے ان پھول چہروں کا، مگر کچھ پھول چہرے میری نگرانی نہیں کرتے. ایک روگ پیدا ہوتا ہے، ایک ڈیٹریکٹ. روکو اپنے آپ کو، کردار بناؤ اپنا. کردار صرف نماز روزے سے پیدا نہیں ہوتا. کردار وہ ہے جو امتحان کے وقت میں اپنی عزت و آبرو کو محسوس کر لو. یہ آج کے نوجوانوں کو سکھانا ہے، اور یہ آپ کو سکھانا ہے. ہم لوگ تو جو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، جو لوگ علماء مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان کے سامنے تو صرف ایک طبقہ رہتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہر طرح کے طبقات رہتے ہیں. انجینئر صاحب کے سامنے، وکیل صاحب کے سامنے، پروفیشنل حضرات کے سامنے سارے طبقے رہتے ہیں. آپ کے لیے زیادہ موقع ہے کہ اسلام کے اس فیملی سسٹم کو اور فیملی ویلیوز کو آپ انکلکیٹ کر سکیں، لوگوں کے دلوں کو اتار سکیں. صرف یہی نہیں،
دن بھر آدمی کام کرتا ہے اور اگر اس کی ضرورت ہے تو اوور ٹائم بھی کرتا ہے، رات بھر کام کرتا ہے۔ کال سینٹر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رات بھر کام کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وہاں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، مواقع اور بڑھتے ہیں گناہ کے۔ آدمی جتنا کام کرنے کے بعد تھکا ہوا ہوتا ہے، گھر آ کر کے چاہتا ہے کہ سکون ملے۔ کون سکون دے اسے؟ مغرب میں صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے شادیاں کی تھی تو عورتوں نے پیسے کے لیے کہ کون مالدار ہے اس سے شادیاں کی، کچھ دنوں تک اس کو چوس لیا، اس کا پیسہ لیا اور چلی گئی، روانہ ہو گئی۔ اور یہ فلم انڈسٹری میں ہندوستان میں بھی نہیں ہوا، اور اس کا اثر ہر اس نسل کے اوپر جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کے سامنے نیٹ ہے، اس کے اوپر پڑا ہے۔ مغرب میں شادی نہیں کرتا، شادی کر لی، اس کے بعد اس نے دیکھا پیسہ لیا اور روانہ ہوئی اور اسے مقدمہ ٹھوک دیا عدالت میں جا کر کے۔ آدمی کی پوری زندگی کی کمائی چلی گئی، ایک فائشہ، ایک بدکار عورت کی طرح ایک عورت لے کر کے چلی گئی۔ آدمی ہو رہا ہے اپنے پاس کچھ نہیں بچا۔ اور یہی نظام ہر جگہ تقریباً ریپیٹ کیا جانے لگا ہے کہ عورتوں کے حق کے سلسلے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں اس میں مردوں کی ضرورتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سبحان اللہ، یہ آفاق و انفس، یہ بڑی بڑی کائنات، یہ خوبصورت دنیا ہی اللہ کی نشانی نہیں ہے، یہ قرآن کریم ہی اللہ کی نشانی نہیں ہے، یہ تمہارے خوبصورت چہرے اللہ کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ذات سے تمہارے جوڑے بنا دیے۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو یہ ازدواجی زندگی انسان کو سکون دیتی ہے۔ جب ایک تھکا ہوا جسم، ایک تناؤ لیے ہوا دماغ جب گھر پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، ایک مسکراتا ہوا چہرہ جب استقبال کرتا ہے، ایک گرم پیاری چائے جب پیش کی جاتی ہے تو جسم کی تکان اور دماغ کا تناؤ دور ہو جاتا ہے۔ سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، سکون مغربی نظام میں نہیں ہے، پیسہ مل جائے گا تم کو، لیکن انتشار ذہن ہے، پوری زندگی پریشان رہو گے۔ اگر اسلامی نظام زندگی اختیار کر لو، فیملی لائف کو قبول کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سکون دے۔ لیکن صرف شادی کر لینا وجہ سکون نہیں میرے پیارے بھائی۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ پڑوسی ملک کے پرانے شہر گجرانوالہ کی، 5000 طلاقیں ایک سال میں ہیں۔ کتنی ہوئی بھائی؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 5000 طلاقوں میں 3000 طلاق وہ ہی جو محبت کی شادیاں تھی۔ لڑکے نے دیکھا کہ لڑکی پسند آ گئی کسی کالج میں، کسی کام کرنے کی جگہ پر، کسی کال سینٹر میں، اس نے شادی کر لی، تو 3000 طلاقیں تو ہو گئی تھی۔ 2000 طلاقیں وہ تھی جو میرج کی تھی، ماں باپ نے اور رشتے داروں نے اور ولیوں نے شادی کی تھی، لیکن جب کاؤنسلنگ کی گئی تو ان میں 1000 طلاقیں واپس ہوئی۔ یہ جو جذبات میں ہم کچھ دیکھے بغیر کسی کے حسن سے، کسی کی بات سے اور کسی کی سازش سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اجرت میں فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس وقت شراب کا غلبہ ہوتا ہے، ہوس کا غلبہ ہوتا ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ لیکن جب یہ نشہ اترتا ہے اور زندگی کی ٹھوس حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو آدمی پھر بے چین ہوتا ہے اور گزر چکا ہوتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر لیلا مجنون کی شادی ہو جاتی نا تو 6 مہینے میں طلاق ہو جاتی، کرا دینا چاہیے تھا ہم لوگ، خواہ کہانی پوری دنیا کے لیے چھوڑ کے۔ یہ ٹکتی نہیں ہے شادی۔ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ناظم دینیات کو عہدے میں تھا۔ ایک نوجوان جو میڈیکل کالج میں MD کرتا تھا، ڈاکٹر تھا، MBBS ڈاکٹر تھا،
اس نے شادی کی MBBS ڈاکٹر سے کہا کہ میڈیکل ہی چاہتے ہیں، اس میں کوئی حج نہیں ہے، ہم رتبہ ہونا چاہیے، اور اگر بیویاں ہم رتبہ نہیں ہوتی تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جب لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جائیں اور شوہر کم پڑھا لکھا ہو تو ایڈجسٹمنٹ بہت مشکل ہوتا ہے، اور شادی کا اصل مسئلہ ہے ایڈجسٹمنٹ کا ہے۔ وہ آیا اور میں کلاس لے رہا تھا تو ان کا سر آپ سے بات کریں گے، میں نے کہا کیا؟ کلاس کی بات ہے آئے پریشان۔ ان کا ساتھ رات ایسا ہوا کہ ہمارا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، ہم نے غصے میں 3 طلاق دے دی، اور ہم دونوں پریشان ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بیٹھیے۔ میں نے کہا کہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، ہماری ہندوستانی نظام میں ایجوکیشن سسٹم میں جو موسٹ ریسپیکٹڈ کورسز ہیں ان میں MBBS کی ہے۔ آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ نے یہ حرکت کی، جائے کیا کرے گا؟ تھوڑا شاید کیوں آپ نے ایسا کیا؟ ان کا ہم لوگوں کو جھگڑا تو ہمیں غصہ آ گیا، ہم نے غصے کی حالت میں طلاق دے دی۔ تو میں نے کہا کہ میرے پاس اس آدمی کو لے کر کے آ جائیے جس نے محبت میں طلاق دی۔ وہ بندہ اور شک میں میں نے کہا عزیز تم سمجھتے ہو کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ تم نے ایک ساتھ 3 گناہ کیے ہیں، صرف طلاق نہیں کی۔ آج کا زمانہ ہوتا تو بندہ ڈاکٹر صاحب جیل میں ہوتے ہیں، تب یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے 3 گناہ کیا آپ نے۔ انہوں نے کہا کہ 3 گناہ کیے، میں تو صرف طلاق دی۔ میں نے کہا پہلا گناہ یہ کیا کہ آپ نے غصے کی حالت میں طلاق دی۔ یہ جو غصہ ہوتا ہے، جب آدمی سیریس ہوتا ہے، یہ ایک نارمل سچویشن ہوتی ہے، اعتدال سے باہر کی حالت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقضی احدکم بین اثنین وهو غضبان، غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہیں کرنا، فیصلے کی صلاحیت نہیں رہتی، جذبات میں حیران کا غلبہ ہوتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، دھواں آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ تو ایک تو حدیث کی مخالفت، نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق دینے سے منع فرمایا۔ 3 طلاق دو، طلاق ایسا آپ نے 3 طلاق ایک ساتھ دیں، صاحب غصے میں دی۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں آپ نے غصے میں دی، لیکن کیا تو آپ نے 3 طلاقیں دی۔ اور تیسرا گناہ یہ کیا کہ قرآن کی مخالفت کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ڈسپیوٹ ہو جائے تو تمہارے درمیان بہت طے کرو اپنے بڑوں کو بلا، فَأَخْذُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، لڑکی والے لڑکی کی طرف سے حکم آئے اور لڑکے کی طرف سے حکم آئے اور وہ فیصلہ کرے۔ تم نے اپنے بڑوں کو انوالو نہیں کیا، 3 گناہ۔ پھر میں نے ان کا مسئلہ نہیں بتایا، میں نے کہا نہیں میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا، میں نے ایک اور اہل حدیث عالم کے پاس بھیجا، تم آج کریں وہ بتا دیں گے تمہیں مسئلہ، لیکن گناہ تم نے 1 نہیں 3 کیے۔ تو عزیزوں کیوں اسلام نے ولی کا تصور کیوں رکھا، اولیاء کا تصور کیوں رکھا اسلام نے؟ فیملی سسٹم اس لیے تو رکھا تاکہ مصیبت میں تمہارے کام آئے۔ تو یہ جو ویلیوز ہیں اسلام کی، ان کو اور ایک تیسری چیز جو آ رہی ہے کہ آدمی جو بھاگتا ہے ذمہ داریوں سے، یہ خود غرضی ہے۔ آدمی فائدہ تو پورا اٹھائے لیکن ذمہ داری ادا نہ کرے۔ بدکار کیا کرتے ہیں؟ سیکس کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور اگر بچہ ہوا تو اس کو کوئی لینے والا نہیں۔ بہت پہلے بل کلنٹن صاحب جب پریسیڈنٹ تھے USA کے، تو انہوں نے تقریر کی تھی کہ USA کا ہر تیسرا بچہ جو ہے وہ لڑکے سے، یعنی شادی شدہ باپ میں نہیں۔ جو مغرب کا نظام تھا وہ آپ کیا ہے؟ مولانا مودودی کی کتاب پردہ آپ نے پڑھی ہوگی، اور بڑی نفسیاتی بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بدکار میں اور ایک جائز نکاح کرنے والے میں فرق کیا ہے؟ کہ جب وہ کسی سے مباشرت کرتا ہے تو یہ کہ کسی طرح اپنا سیکس پورا کرے، کسی طرح اپنی خباثت نکالے اور روانہ ہو جائے، ہاتھ چھاڑ کے کھڑا ہو جائے، میری اس سے کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن ایک ماں باپ جو نکاح سے ملتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نہ صرف اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں بلکہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جنبنی من
شیطان کے شر سے ہمیں بچانا، ہماری اولاد کو بچانا، اور ہمیں ایک سارے اولاد ہے. یہ صرف سیکشل ڈیزائر نہیں ہے جس کی تکمیل ہم کرتے ہیں، بلکہ خدا کا قانون ہے اور انسانی رشتوں کو، تعلقات کو، ناطوں کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہے، مہذب طریقہ جس کو ہم اختیار کرتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا آئی سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اولاد کی دعا مانگے، اولاد اس لیے نہیں مانگی کہ میری لاٹھی پکڑ کے چلے گا، نہیں. اولاد اس لیے نہیں مانگی کہ میں بیٹھا رہوں گا ہوٹل میں کام کرے گا، اولاد اس لیے نہیں مانگی کہ روزی کما کر کے کھلائے گا. کہا کہ یہ جو خاندان نبوت ہے، آل یعقوب کی جو وراثت ہے، نبوت کی وراثت، خدا کی عبادت کی وراثت، دین کی دعوت کی وراثت، اس کو ایسی اولاد نہیں چاہیے مجھے جو نافرمان ہو جائے، ایسی اولاد نہیں چاہیے مجھے جو دنیا میں فساد مچائے، ایسی اولاد نہیں چاہیے جو شکایتیں لے کر کے آئے، ایسی اولاد نہیں چاہیے جو ماں باپ کو پابند بنا دے، ایسی اولاد چاہیے جس سے خدا تو راضی ہو جائے. اگر یہ اولاد آپ نے مانگی ہے تو آپ نے عبادت کی ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں رہنے والے نوجوان تعلیم گاہوں میں، انڈسٹریز میں اور بڑی جگہوں پہ رہنے والے نوجوان اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو صرف ایک سیکس کی تکمیل نہیں کرتے، خدا کی عبادت کرتے ہیں. وہ عبادت ہوتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. کیا فرمایا قرآن؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے. لقد ارسلنا رسولا من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے. وجعلنا لهم ازواجا وذرية، اور ہم نے ان کی اولاد بھی بنائی ہے، ان کی بیویاں بھی بنائی ہے. تو جب آپ مغربی نظام زندگی کو اختیار کرتے ہیں اور اسلامی خاندانی نظام زندگی سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ایک ساتھ دو جرم کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ سماج کا جو جائز تقاضا ہے اس کو خود پیدا ہو کر کے آگے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، شوق کر رہے ہیں، پوری دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب نہیں چاہتے کہ آپ کی بات سنتے رہو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے ٹرینیں چلتی تھی، لوگ گھس تو جاتے تھے، لیکن جب وہ گھس جاتے تھے تو باہر والے کو ہوتے نہیں، ان کی طرف تو گئی، اب آنا نہیں ادھر، اور دروازہ بند کر دیا. خود تو گھس گئے ٹرین میں، اور باقی لوگوں کو گھسنے نہیں دے رہے. یہ خود غرضی اسے. دوسری یہ کہ آپ نے انبیاء کی سنت سے ناراض کیا. جو تربیت آپ کی ہوتی ہے، آپ کی فیملی میں ہوتی ہے، وہ تربیت آئسولیشن میں نہیں ہوتی. اہم نقطہ یہ سے سمجھیے. اور انسان کی تربیت آئسولیشن میں نہیں ہوتی. جس آدمی نے شادی نہیں کی، آپ نے دور تک جاتے جاتے اس میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. جو فیملی نہیں رکھتا اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اعتدال نہیں رہتا، ظلم کی طرف بڑھتا ہے، چھوٹی چیزوں کو بڑی بنا کر کے پیش کرتا ہے، اپنے علاقہ دوسروں کو کوئی برداشت نہیں کرتا. ارے نمونہ تو پورے ہندوستان میں موجود ہے جو سب پہ مسلط ہے. فیملی ہوتی ہے. بچوں کے بڑے ادیب سے، حجاب کے ایڈیٹر سے مائل خیرآبادی صاحب، نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا. ہم اپنے بچپن میں بہت شوق سے اشتیاق سے ان کی کتابیں پڑھتے تھے. مرد ناداں، کلام نازک، حوا کی بیٹی، بنت اسلام، وہ ساری کتابیں پڑھی، بانٹتے بھی تھے. اب وہ زمانہ شاید چلا گیا، بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا.
اب کہاں بانٹے، کس کو دیں اس درد کو؟ یہ ہماری ویلیوز تھی۔ ایک مرتبہ علی گڑھ آئے، میرے مہمان بنے، میں اس زمانے میں ادارہ تحقیق و تصنیف میں تھا، تو میں اس سے باتیں میں نے ان سے پوچھی۔ ایک وقت میں نے ایمرجنسی کی بات پوچھی، کہ ایمرجنسی میں آپ نے کیا؟ انہوں نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا جب ہم جماعت کے ارکان متوسلین اپنے کمرے میں بیٹھک میں باتیں کرتے تھے تو میری بیوی کام لگا کے سنتی تھی، پیچھے سنی کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بیگم یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں کام لگا کے سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جماعت کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سنیں کہ آپ فرار اختیار کر رہے ہیں، تو میں کام لگا کے سنتے کہ آپ کیا، تو ان کا اس سے کیا ہوتا تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب آپ کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی آئے اور آپ گھر کی طرف آئے تو میں دھک کے دیکھوں آپ کو باہر کر دوں کہ مدد کے نام گرفتاری دینے کے لیے۔ یہ تربیت ہوتی ہے میرے عزیزوں، ٹیچرنٹ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرض۔ یہ پوری دنیا اللہ کی بتائی ہوئی نعمت ہے اور بہترین نعمت ایک ہے۔ تربیت کیسے ہوتی ہے میں تم کو بتاتا ہوں عزیزوں، اور باتیں ہماری یاد رہیں۔ یہ باتیں جب نہ سنیے گا، جب کسی سے سنیے گا تو دیر تک سنیے گا۔ انبیاء میں سب نے شادیاں کی، ایک فیملی تربیت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رول ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس میں حسنہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مذاہب موجود تھے عرب میں، اور ابھی بھی موجود ہیں، یہودیت اور عیسائیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت بھی موجود تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی موجود تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعوت دے رہے تھے۔ لیکن ان تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک مکمل آدمی مکمل انسان کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، اور اگر کہیں کسی کمی رہ جائے تو مکمل کے لیے رول ماڈل نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی، بیوی تھی ان کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کے خسر تھے۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے اس کا، لیکن صاحب اولاد نہیں تھے۔ بنی اسرائیل میں جو امامت چلی ہے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے، آپ توریت پڑھیے، قربانی کے جتنے احکامات ہیں سب ان کے بھائی کے بیٹوں نے، بھتیجوں نے کام کیا۔ تو شوہر ہیں مگر باپ نہیں ہے تو صاحب اولاد کے لیے رول ماڈل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، انسانوں کے لیے وہ دائی ہیں، لیکن ایک شوہر کے لیے اور اولاد کے لیے رول ماڈل نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور اولاد بھی ہوئی، بیٹے بیٹیاں بھی ہوئی۔ آپ شوہروں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں، بیٹوں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں، پوری فیملی کے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ فیملی لائف ہے، اس تربیت آپ کی دکھتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب آپ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، جب آپ کی فیملی بیٹھتی ہے، آپ کے بچے بیٹھتے ہیں، آپ کی بہن بیٹی ماں اور بیویاں بیٹھتی ہیں، جب آپ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو شیئر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو آپ دہراتے ہیں، آپ تقویٰ طہارت کی بات کرتے ہیں، تو خود آپ کے اندر ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش اجعلنا للمتقین اماما کی تصویر ہم بن جائیں، کہ خدایا ہمیں عام لوگوں کا لیڈر نہ بنا کہ جنہوں نے صبح کا سورج نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، جس نے فجر کی نماز کبھی پڑھی نہیں، ہمیں متقیوں کا لیڈر بنانا ہے۔ ان لوگوں کا جن کے دل میں خوف خدا ہو، جن کے چہرے پہ خدا کا نور ہو، جس کے دل میں خدا کی کتاب ہو، جس کی پیشانی پہ اللہ کی عبادت کا نشان ہو، ہم اس کا متقی ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایمان سب کا، یہ تربیت کا مہینہ ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو نوجوان ہیں،
ان لوگوں کے لیے جو چیلنجز سے گھرے ہوئے ہیں جو اس وقت کی دنیا میں ہیں، ان کے لیے اگر کشتی نجات کوئی ہے، اگر اس کھجکولے کھانے والے سمندر میں جزیرہ کوئی ہے، تو وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مجھے اشارہ کیا گیا کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ خدا کرے آپ کے لیے، آپ کی فیملیز کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے جو چیلنج بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے وجہ سکون، وجہ سعادت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، اور ہم نے کا ہر شخص رول ماڈل بن جائے، دوسروں کے لیے چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ بے خبر تو جو ہورے آئی نئے انجام ہے، تو اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس پیغام کو اپنے عمل میں ڈھالیے اور پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہو جائیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔